अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए पूरा एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। मामला ये है ल्यूज़ के ये हफ़्ता काफ़ी अहम चेंजेस ला रहा है सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम एक मेथड से चल रहा है, उसमें प्लैनेट्स अपनी स्पीड के एवज़ कब कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई पॉजिटिव एंगल्स पर आ रहा है, कोई नेगेटिव एंगल्स पर आ रहा है। एस्ट्रोलॉजिक उन्हीं एंगल्स की फ्यूलिंग को डिफ़ाइन करने का एक बहुत अच्छा आर्ट है, एक बहुत अच्छा मेथड है। एंड मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आज आपको दो खबरें सुनाऊंगा। ये हफ्ता क्योंकि 27 सितंबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर तक चलेगा, तो पहले ही दिन 27 ऑफ सितंबर को मरकरी अपना एंगल बदलेगा। इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर माइंड स्किल्स, प्लैनेट ऑफ योर वोकल एबिलिटीज़, स्पीच और उसकी अफेक्टिविटी, और वो अब नए एंगल पर जाएगा। मरकरी आपके यहाँ अब 4th हाउस में इंटर हो जाएगा। 4th हाउस की मरकरी की ये पोजीशन आपके यहाँ ऐसी प्लानिंग करेगी जिसमें आपको घर की ताज़ीन व आराइश को दिल करेगा। ये फीमेल साइड पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, मेल साइड पर भी इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन असर एज़ कम्पेयर टू मेल्स फीमेल साइड पर ज़्यादा होगा। मरकरी के चौथे घर में आने की वजह से ज़हनी सलाहियतें इस उम्दगी से प्लान करेंगी कि ज़िंदगी में सुख आएगा, कंफर्ट ऑफ लाइफ। अंदाज़े गुफ्तगू इतना अफेक्टिव होगा कि रिश्तेदारी के मामलात, दोस्ती और मीटिंग्स के मामलात बहुत सहल अंदाज से फुलफ़िल हो जाएंगे, चीज़ें ठीक की तरफ जाएंगी। मरकरी के इस एंगल में ज़्यादा इस्तेहकाम है, ज़्यादा ताकत है। 4th हाउस में मरकरी काफ़ी पॉजिटिव होता है। वैसे भी चौथा घर सोलर इस ऑर्बिटल मूवमेंट में काफ़ी बेसफुल हाउस माना जाता है। हम जितने भी एफ़र्ट्स करते हैं, चाहे ज़हानत के हों, चाहे जिस्मानी क़ुव्वत के हों, वो चौथे घर में आकर सुख बनना शुरू हो जाते, कंफर्ट बनना शुरू हो जाते। तो 4th हाउस में मरकरी आपके लिए काफ़ी प्रोडक्ट है। दूसरी खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टेक्निकल है न्यूज़, और आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट जिसका इम्पैक्ट काफ़ी रीडेबल होता है। अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिविटीज़ बहुत हाई लेवल पर, और अगर नेगेटिव हो तो बहुत नेगेटिविटी हाई लेवल पर आती है। सैटर्न 29 ऑफ सितंबर को अपनी रेट्रोग्रेशन पूरी करके अब आपके यहाँ वो डायरेक्ट हो जाएगा, और सैटर्न आपके यहाँ 6th हाउस में है, यहीं पर वो डायरेक्ट होगा। अब दो टेक्निकल खबरें हैं जो बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं पूरी रिसर्च से आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। सैटर्न अगर छठे घर में हो तो मोस्टली स्टार्स के लिए वो प्रॉब्लमेटिक होता है। मुकदमों में बंदे फंस जाते हैं, जिस्मानी कमज़ोरियों और बीमारियों में उलझने बढ़ने लगती हैं, इम्यूनिटी लेवल डिक्रीज़ होता है, डिले ऑफ रिवॉर्ड्स सामने आने लगते हैं, या अदरवाइज़ इस तरह की तमाम चीज़ें जो आपको उलझाएंगी, परेशान करेंगी। लेकिन आपके लिए खुशखबरी क्या है? आपके ये 6th हाउस का ही लॉर्ड है, ये कैप्रिकॉर्न हाउस में है, और ये कैप्रिकॉर्न हाउस में ही मौजूद है, और वो आपका छठा घर बनता है। अब ऐसे ल्यूज़ तो इसकी खराबियों से बच जाएंगे जिन ल्यूज़ के यहाँ सैटर्न बाय बर्थ भी डायरेक्ट था, लेकिन ऐसे ल्यूज़ इसमें उलझेंगे जिनके यहाँ बाय बर्थ सैटर्न सेंसिटिव था, या तो रेट्रोग्रेड था या नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर था। उन लोगों को अगर वो सरकारी जॉब्स पर हैं तो कुछ मुकदमों का, कुछ अपोजिशन का, कुछ रिवॉर्ड की कमज़ोरी का सामना करना पड़ सकता है। जिस्मानी सेहत की खराबी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ज़्यादा सोचना, मनफी सोचना, मैदे के अमराज, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ प्रोड्यूस होंगी। बट जिनके यहाँ ये पैदाइशी तौर पर स्ट्रॉन्ग था, डायरेक्ट था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे सारे ही ये सैटर्न को बुरा कहते रहें। लेकिन दिस इज़ माई टोटल रिसर्च, मैं दुनिया के कई फोरम्स पर इसे जज कर चुका हूँ, और 17 साल से खुद देखता हुआ आ रहा हूँ कि ल्यूज़ के लिए सैटर्न छठे घर में बेनिफिक होता है, प्रॉफिटेबल होता है, आपको फ़ायदा देगा, सिवाय एक खराबी के कि अगर वो आपके यहाँ बाई बर्थ रेट्रोग्रेड ना हो, बाई बर्थ वो वीक ना हो। अगर बाई बर्थ वीक नहीं है तो देन आप कोई भी ल्यू जिसके यहाँ वो स्ट्रॉन्ग है, तो समझें 29 सितंबर से वो
لیو بھی اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گا. کیریئر اچیومنٹس، فزیکل ہیلتھ، گروتھ، سرکاری جابس کا حصول، اوورسیز ٹریولنگ، اپنی بری عادتوں کو ریزالو کرنے کی کوشش، ذہن کا انتشار کا خاتمہ، ادروائز بھی جو ملٹی ٹاسکنگ ابیلٹیز ہیں وہ بھی جنریٹ ہوں گی. اینڈ پھر لک فیکٹر اسی ہاؤس میں، اسی 6th ہاؤس میں جوپیٹر 13 ستمبر سے ڈائریکٹ ہو چکا ہے، وہ بھی آپ کو میسر آنے لگے گا. یہ جو مرکری کی خبر ہے میں نے بتائی کہ وہ آپ کے ہاں 4th ہاؤس میں ہے، اینڈ سیٹرن آپ کے ہاں تقریباً 6ٹھے گھر میں ہے، تقریباً نہیں فار شور 6ٹھے گھر میں ہے. تو یہ دو طاقتیں ایسی ہیں جو اس ہفتے کو بہت روشن کر دیں گی. اب آپ کا تقریباً زیادہ تر پلینٹس کا رجحان مثبت ہے. بہت تھوڑے پلینٹس ہیں، صرف ایک پلینٹ ایسا ہے جو مارس آپ کے لیے ریٹروگریڈ چل رہا ہے. مارس کی ریٹروگریشن آپ کو تھوڑا سا تنگ ضرور کرے گی. آپ کے 9th ہاؤس میں ہے. اس کے 9th ہاؤس میں ہونے سے صرف ایسی خرابیاں سامنے آئیں گی جو سمندر پار جانے کے لیے کچھ پرابلم کر سکتی ہیں. بٹ تعلیمی سرگرمیاں جو مارس کی فیول کے عوض اسٹوڈنٹس کو میسر آنی تھیں اور مارس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے میسر نہیں آ رہی تھیں، اب وہ مرکری ان کو فلفل کر دے گا، سن انہیں فلفل کر دے گا، سیٹرن انہیں فلفل کر دے گا، جوپیٹر انہیں فلفل کر دے گا. تو انہیں مارس کی کمزوری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بٹ ایسے لیوز جو ریٹروگریشن آف سیٹرن کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں انہیں کچھ ٹربلز آئیں گی. اگر وہ اسٹوڈنٹس ہیں تب بھی، اگر وہ ہاؤس وائفس ہیں تب بھی، اگر وہ بزنس مینز ہیں تب بھی، اور اگر وہ سرکاری ڈیوٹیز پر ہیں تب بھی. تو ان لوگوں کو زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ اپنے آپ کو سنبھال کر چلنے کی ضرورت ہے. اور ان کو اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے جو میرے پاس ریمیڈیز ہیں وہ یہ کہ ایز اے لیو یا تو وہ ایمرلڈ ویئر کریں، یا وہ روبی ویئر کریں، یا پھر وہ ڈائمنڈ ویئر کریں. یہ ایسی 3 اسٹون تھیراپیز ہیں جس کے تھرو انہیں کاؤنٹر ریڈیشنز مل جائیں گی، جو نیگیٹیوٹی آف ہاروسکوپ بائی برتھ تھا اسے وہ ریپیئر کر پائیں گے. اینڈ سورہ شمس کی سورہ شمس کمپلیٹ اور سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کثرت سے تلاوت کریں. سورہ شمس اگر دن میں 5 دفعہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد اگر 1 دفعہ بھی کنسیڈر کر لی جائے تو اس کا رزلٹ بہت پختہ آئے گا، بہت عمدہ آئے گا، جس سے آپ اس طرح کی سیویرٹی سے بچ سکیں گے. پیشن گوئی میری اگر سنگل لائنر دوں تو 29 ستمبر سے 15 دسمبر تک کا ٹائم آپ کے لیے اچھا ہے. سیٹرن اور مرکری کی چینجز کے علاوہ بھی آپ کی پلانیٹری پوزیشن میں کافی استحکام ہے. میں تھوڑا سا ان کے بارے میں بیان کرتا ہوں. جیسے وینس آپ کے پہلے گھر میں پرفارم کر رہا ہے، اور وینس کے 1st ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ کی لو لائف میں کافی استحکام آئے گا. آپ پرپوز کر سکتے ہیں، پرپوزل ایکسیپٹ کر سکتی ہیں. آپ وینس کے عوض اپنا پیس آف مائنڈ جو ہے وہ اپنی کریٹیوٹی کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اینڈ وینس ہی وہ پلینٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں اٹریکشنز اینڈ میجیکل امپیکٹس آئیں گے. یو بیکم اے سینٹر آف اٹریکشن، لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے. آپ کا مارس آپ کے 9th ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہے. دس از ناٹ اے ویری گڈ سائن. 9ویں گھر میں مارس بہت اچھا ہے، لیکن کیونکہ وہ ریٹروگریڈ ہے تو ویک ہے. اس کا فائدہ اب اسٹوڈنٹس کو نہیں ہوگا. اگر 9ویں گھر میں مارس ہو تو اسٹوڈنٹ کے لیے بہت بینیفیشری ہوتا ہے، بٹ جب تک وہ اب ریٹروگریڈ ہے تب تک اسٹوڈنٹس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن ادروائز اسٹوڈنٹس کے لیے مرکری اچھی پوزیشن پر ہے، جوپیٹر اچھی پوزیشن پر ہے، سیٹرن اچھی پوزیشن پر ہے. تو انہیں کوئی کمی لاحق نہیں ہے. وہ کوئی ایسا عذر پیش نہیں کر سکتے کہ پرابلمز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ایسا ضرور ہے کہ جو میکسیمم فیول آنا چاہیے تھا وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، لیکن جتنا میسر ہے وہ بہت ہے. آپ کی تعلیمی سرگرمیاں ایوریج لیول سے لے کر ہائی لیول ایجوکیشنل فیکٹر کو سپورٹ کریں گی، لوکل لیول پر بھی، انٹرنیشنل لیول پر بھی. اب آخری بات کر کے پھر بات کو ختم کرتے ہیں. یہ دونوں سائڈ جو اولڈ پلانیٹری پوزیشن ہے اور جو نیو مرکری کی پوزیشن آئے گی اور سیٹرن ڈائریکٹ ہوگا، اس کے بعد موسٹلی لیوز گروئنگ فارم میں ہوں گے. موسٹلی بزنس مین لیوز، موسٹلی ہاؤس وائفز، موسٹلی اسٹوڈنٹس. ادروائز بھی کھلاڑی اور یہ جو فورسز کے لوگ ہیں یہ بہت آسودہ ہوں گے، بہت ان کو منافع ہوگا اینڈ سکھ کے ساتھ ٹائم گزرے گا. لیکن وہ والے لیوز ابھی بھی پرابلمز میں جائیں گے جو بائی برتھ سینسٹیوٹی میں ہیں. اب وہ ایک سرٹن طبقہ ہے، سارے لیوز نہیں. اس سرٹن طبقے کو اگر تو پتہ ہے کہ وہ ریٹروگریشن آف سیٹرن کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو وہ اس کی ریمیڈی کی طرف چاہے. وہ میں نے پہلے ہی بیان کر دی کہ روبی، ایمرلڈ یا ڈائمنڈ پہن سکتے ہیں. سورہ شمس 5 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کو کثرت سے تلاوت کریں.
بٹ اگر وہ آلریڈی یہ سب کر چکے ہیں اور پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، یا پھر ان کو آگے فیوچر میں کوئی بہت بڑے ڈیسیجنز لینے ہیں، انویسٹمنٹ بہت ہائی ہیں، رسک ٹیکنگ بہت ہائی ہے، تو پھر میرا مشورہ ہے کہ انہیں پہلے اپنے ڈائگنوسس کی طرف چلے جانا چاہیے، اپنے چارٹ کی طرف چلا جانا چاہیے. اس کے لیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. بٹ میں اکثر ہی کہتا ہوں لیوز وہ فری فورم نہیں ہے، ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. جب آپ اپنا پرسنل چارٹ بناتے ہیں تو اس سے آپ کی برتھ ابیلٹیز، پلانٹی بیہیویئر، تھرو آؤٹ آپ کا براٹ اپ کیسا تھا، آپ کا لک فیکٹر کیسا تھا، اور اس وقت تک آپ کا ریشو آف سکسیس کتنا ہونا چاہیے، یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. اینڈ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ اسٹرانگ لیو ہیں یا ویک لیو ہیں. اگر اسٹرانگ لیو ہیں تو ذرا سی ہی ایوریج ٹائپ کی ریمیڈیز پرفارم کر کے آپ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بٹ اگر ویک ٹائپ کے لیو ہیں تو پھر آپ کو کچھ رجحان کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ اپنے آپ کو آگے لے کر چلنا پڑتا ہے ود دا ریمیڈیز. امید کرتا ہوں لیوز میری یہ دی ہوئی انفارمیشن آپ کو اگلے کچھ دنوں کے فیصلے کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوگی. میری یہ ریسرچز آپ کو ٹائم بیہیویئر کے سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گی، اور اگر آپ اس ریسرچ سے یا اس نالج سے زندگی میں اتنا سا بھی فائدہ اٹھائیں تو اس وقت ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے لیوز. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا جو نئے آنے والے ہیں، اور آپ کی سبسکرپشن سے، آپ کی محبت سے ہم لوگ 3 لاکھ سبسکرائبر کا سنگ میل عبور کر چکے. آپ کی محبت اسی طرح جاری رہی تو جلد جو اگلی منزلیں ہیں وہ بھی طے کریں گے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اگلے ہفتے جو مزید ایسٹرولوجیکل ایونٹس ہوں گے ان کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تب تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد.